الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام حضرات کو باحسان کے مغفرت والے عشرے کی مبارکباد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سید الایام یوم جمعہ کے صدقہ کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت اور بخشش عطا فرمائے. آمین. رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشراف 10 دن کو بولتے ہو. 10 کے عدد کو عربی میں اشرا بولتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ پہلا اشرا رحمت کا ہے. رمضان کا دوسرا اشرا مغفرت کا ہے. اور رمضان کا تیسرا اشرا یعنی آخری 10 دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے. پہلے 10 دن اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کی رحمت صائمین روزہ دار پر اتنی برستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے 10 دنوں میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب رحمت برستی ہے تو مغفرت ہوتی ہے. جب مغفرت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. ماہ سیام کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. قبل عظیم کہ ہم کچھ گفتگو کریں پیغمبر اعظم رسول معظم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری مقدس دربار میں نہایت ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ تین شخص قیامت کے دن میرے بالکل قریب ہوں گے. صحابہ کرام نے فرمایا کتنے قریب ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا انگلیاں ایسے کر کے اتنے قریب ہوں گے. پہلے تو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہا. دوسرے نمبر پر جس نے اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دی، گالیوں سے بچنے کی، تہمت سے بچنے کی، غیبت سے بچنے کی، الزام تراشیوں کی، جھوٹ بولنے سے منع کی. یعنی جس نے سچائی کا وعدہ میرے ساتھ کیا کہ اس نے وہ وعدہ نبھایا، تو قیامت کے دن میں اور وہ بالکل اس طرح ہوں گے. سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا. تیسرے نمبر پر سخی، سخاوت کرنے والا،
اللہ کی راہ میں دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم ماہ سیام میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر بھی اسی میں نکالا جاتا ہے اور خیرات بھی اسی میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے غیر رمضان میں بھی آپ صدقہ کریں گے ثواب ملے گا، خیرات کریں گے ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں گے ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کا شرعی مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 50,000 روپیہ کیش اس کے پاس، یا اس کی قیمت کا سونا یا اس کی قیمت کا چاندی اس کے گھر میں ہو یا بینک میں ہو، اور 1 سال گزر جائے، اس کے بعد اس کے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ رمضان کا انتظار نہ کرے، وہ شعبان کا انتظار نہ کرے، وہ رجب کا انتظار نہ کرے، جب اس کے اوپر زکوٰۃ کے 12 مہینے پورے ہو جائیں فوراً زکوٰۃ ادا کرے۔ اس لیے تاخیر نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ رمضان کا انتظار کر رہا تھا، شعبان کا انتظار کر رہا تھا، رجب کا انتظار کر رہا تھا، اس کے اوپر فرض نہیں زکوٰۃ، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو فرض اس کے ذمہ رہا۔ اس لیے جب فرض انسان کے اوپر فرض کا حکم لاگو ہو جائے تو پھر اسے فوراً اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر کس جگہ شام ہو جائے۔ جب وہ انسان دنیا سے چلا جاتا تو پھر نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ و خیرات کر سکتا ہے۔ رمضان کا یہ الگ بات ہے، آپ نوافل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض ادا کرنے سے 70 فرائض کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب ادا بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، رمضان میں دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات اور بھی ہے کہ گھروں میں مرد حضرات نماز تراویح پڑھتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھتی، اور یہ کنسپٹ ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے اور ان کے لیے سنت نہیں ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے۔ مرد جماعت کے ساتھ پڑھے، عورت بغیر جماعت کی تراویح پڑھے گی۔ اگر وہ جماعت نماز تراویح ماہ سیام میں مستورات خواتین حضرات اگر نماز تراویح کو ادا نہیں کریں گی تو سخت گنہگار ہوں گی اور کتنی بڑی عبادت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ گھروں میں تبلیغ کریں۔ ہمیں شکایت موصول ہوئی کہ گھروں میں صرف معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ خالی مردوں کے اوپر نماز تراویح ضروری ہے، سنت موقع رہنا، عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا مردوں کے لیے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کے برابر میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایک بڑی عبادت سے محروم نہ رکھا جائے، تبلیغ کی جائے، گھر میں بتایا جائے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد 2 سنتوں کا پھر جیسے ہم نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں اسی طریقہ کار سے عورتیں بھی نماز تراویح کا اہتمام انسرام۔ دوسری بات، ایک فرد کا 75 روپیہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ہے، وہ ادا کیا جائے۔ وہ اپنا گھروں میں جتنے بچے ہیں بچیاں ہیں والدین کی طرف سے جو دینا چاہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہر بالغ عاقل بالغ وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، لیکن جس کی کفالت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہاں مین آدمی ایک ممبر ہوتا ہے گھر میں، تو اس کے ذمہ رکھتے ہیں، جیسے والد صاحب ہیں یا بڑا بھائی ہے یا کوئی گھر میں مناسب ہوتا ہے، اس کے ذمہ رکھتے ہیں
جاتا ہے، شرط یہ کہ حساب دے۔ تو اس پیسے کا دینے کا سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو غریب، نہایت دور کے حساب سے یتیم، مسکین اور بیوہ عورتیں، وہ یتیم بچیاں جن کی کوئی کفالت نہیں کر سکتا اور کوئی ان کا کفالت کا کسی کے ذمہ نہیں ہے، وہ معاشرے میں غریب ہے، انہیں پڑھنا بھی ہے، انہیں کپڑا بھی لگانا ہے، انہیں روٹی بھی کھانی ہے، اور ان کی شادیوں کا بھی اگر اہتمام کرو تو یہ بہت بڑا عظیم ہے۔ تو اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر اس دور میں سب سے افضل جگہ ادارہ ہے، کیونکہ وہاں غریب بچے تعلیم قرآن، علم حدیث کا درس لیتے ہیں، اور وہاں دیا جائے کیونکہ وہ نیک صالح بچے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ جتنا جلدی ہو جائے وہ بھی فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ تیسری بات، ماہ سیام کا اگلے جمعے سے پہلے اعتکاف آ رہا ہے، اگلے جمعے سے پہلے اعتکاف آ رہا ہے۔ ہر محلے کی مسجد اعتکاف سے خالی نہ رہے، اور یہ سنت کفایہ ہے، جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے، ثواب جو پڑھے اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کا سب کو گناہ جاتا ہے۔ اس لیے محلے کی مسجد میں اگر ہو سکے تو ہر شخص یہ تمنا کرے کہ اعتکاف ملے، اور بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کو ماہ سیام کا اعتکاف ملے، وہ دنیا داری چھوڑ کے اللہ سے اپنا رابطہ جو ہے، ربط جو ہے وہ قائم کرے۔ اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ تو ضروری ہے کہ ہر محلے کی مسجد کو اعتکاف سے خالی نہ رکھا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اللہ اس موتقف کی برکت سے رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس محلے کی مسجد میں اعتکاف نہ کیا جائے تو پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے، پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کا انتظام اور انتظام کیا جائے، کوئی بھی مسجد اعتکاف سے خالی نہ رکھی جائے۔ امام صاحب کا جو یہاں 5 وقتی نماز پڑھاتے ہیں، نماز تراویح پڑھاتے ہیں، تو ان کا یہ چندہ ہے، آپ دل کھول کر چندہ دیں۔ آپ ایک امام کو چندہ دے رہے ہیں، آپ اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے کہ امام جس کو آپ چندہ دے رہے ہیں وہ کام کیا کرتا ہے۔ اس کا کام ہے نماز پڑھانا، اور نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی امام، کوئی فرد، کوئی مومن 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہے، اور جو 5 جماعت کے ساتھ کراتا ہے تو اس کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس مقام و مرتبے کو رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دینا دل کھول کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کا 4تھا پارہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لن تنالوا البر، تم نیکی کے اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ 2 چیزیں اللہ نے، اللہ فرماتا ہے تمہاری نیکیاں قبول ہوگی، جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے قبول فرمائے گا، جو نیک اعمال صالح کرو گے تو تمہارا قبول ضرور ہوگا، لیکن درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو صالحین کا درجہ ہے، جو نیکوکار لوگوں کا درجہ ہے، وہ بڑا بلند اور بڑا مرتبے والا ہے۔ اگر تم اس میں شامل ہونا چاہتے ہو تو حتی تنفقوا مما تحبون، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا
خالق اعلان نہیں کیا کہ جو آپ 10 روپے کا نوٹ ٹوٹا ہوا لاتے ہو مسجد میں وہ دیتے ہو کہیں نہیں لگتا. اللہ اس کی نشاندہی یہ کروا رہا ہے حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وہ مال خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. اعلیٰ مال خرچ کرو، پسندیدہ مال خرچ کرو، اور جس مال سے تمہیں زیادہ محبت ہے اس کو خرچ کرو. مجھے بتاؤ وہ 10 روپے کا جو ٹوٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے ہمیں اسے کی بھی محبت ہوتی ہے. تو جب اللہ کے لیے دینا ہو تو پھر صاف ستھرا اعلیٰ مال دیا جائے، کیونکہ میرا رب پاک ہے، میرا رب صاف ہے، میرا رب اس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اس کی کمال اور اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پھر اس کی شان کے مطابق، اس کی قدرت کے مطابق، اور مال دینے والا میرا رب ہے، اور مال انسانوں سے لینے والا میرا رب ہے، اور جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دے کر لے بھی لے لیتا. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دل کھول کر خرچ کیا جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس وعدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے کہ ایک دنیا دار کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو دنیا دار اسے اس کا تجارت کرنے کا نفع دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اس تجارت کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ مال کی تجارت کرتا ہے تو میں وعدہ لیتا ہوں کہ میں اس کے مال میں کبھی نہیں آنے دوں گا. تو جس کے مال کی ضمانت میرا رب لے لے تو اس کا مال کبھی کم ہو سکتا ہے، اس کے مال میں کبھی کمی اور پیشی آ سکتی ہے. ہر کس نہیں، ہم رب العالمین کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے مال میں ہر کس کمی نہیں آ سکتی. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دیا جائے. اور یہ ہمارے حافظ صاحب، حافظ محمد اشرف صاحب کنج میں درس دیتے ہیں، اور ان کا بڑا عالیشان ادارہ ان کی وجہ سے ہے کنج میں. الحمدللہ یہ وہ ایسے استاذ ہیں کہ جن کی یہ برکت ہے کہ ہماری مرکزی جامع مسجد میں بھی ان کے شاگرد ہی قرآن پاک سناتے ہیں، اور کشمیر تک غالباً 80 حفاظ کرام جو اس وقت موجود ہے جو قرآن پاک مسجد میں کھڑے ہو کر نماز تراویح میں سنا رہے ہیں. انہوں نے اور میں نے مل کے کوشش کی، شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، میں بابو جی سے بھی اجازت لوں گا. ہم نے کوشش کی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے سامنے ادارہ بنانے کی، جس کا پچھلے سال 4200 سے اسکوائر فٹ میں لینٹر ڈال دیا تھا انشاءاللہ. لیکن ہم نے اس کا چندہ نیرو جانے سے نہیں کیا، کیونکہ یہاں ایک ادارہ تھا، یہاں اپنی مسجد تھی، تو ہم نے نیرو جان کو بالکل اس ادارے کے لیے ہم نے ٹچ نہیں کیا. آج جمعہ کا دن ہے، اسی ادارے کے لیے حافظ صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، تو وہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، ہمارے طارق صاحب یہی چندہ کریں گے. 5 منٹ میں آپ سے لوں گا، اور یہ ہمارا ذاتی میں آپ سے 5 منٹ لوں گا، تو آپ مجھے افراد دینے سے 5 منٹ بھی دیں گے اور چندہ بھی دل کھول کر دیں گے. اس کا آج